السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حج کے جو اراکین ہیں اس حوالے سے تو بہت گفتگو ہوتی ہے، لوگ جانتے ہیں، تربیتی نشستیں بھی ہوا کرتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے راز کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے کہ وہ لازمی چاہتا ہے کہ آپ وہاں حاضر ہوں۔ ہم میں سے عموماً ان رازوں سے، ان خاص وجوہات سے واقف نہیں ہیں کہ حج ہم پر کیوں فرض کیا گیا ہے، اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے۔ بہت اہم گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ صوفیہ کے نزدیک جو ہے حج کے کیا راز ہیں، وہ کیوں چاہتا ہے کہ لوگ آئیں۔ بہت ساری گفتگو اور بے پناہ سوالات ہیں، کچھ ہمارے سوالات بھی ہیں اور کچھ وہ سوالات بھی ہیں جو لوگوں کے دلوں میں موجود ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو سر، حج بیسیکلی ہے کیا؟ عشق کی ایک ایسی لازوال داستان ہے۔ سر آپ نے حج کو بھی یہ لوگ کہتے ہیں صوفی ہر بات کو عشق 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 پہ لے آتے ہیں۔ تب آپ دیکھیں نا کہ حج کیا ہے، جی کہاں پر ہوتا ہے، کن ایام میں ہوتا ہے۔ جی حج میں جو ارکان حج ہیں، جی مطلب اس میں طواف ہے، اس میں سعی ہے، اس میں عرفات کا میدان ہے کہ وہاں پہنچنا ہے 9 ذی الحج کو، اور پھر مزدلفہ ہے، جی اور پھر اس کے بعد مینا میں وقت گزارنا اور وہ جمرات میں کنکریاں مارنا، جی پھر قربانی کرنا۔ جی ان ساری چیزوں کو اگر ڈیٹیل سے آپ دیکھیں گے، جی یعنی اس کا پس منظر بھی دیکھیں، کس واقعے کی یاد میں یہ عمل کیا جاتا ہے۔ کیا ہے پس منظر؟ دیکھیں، طواف سے ہم شروع کرتے ہیں، ہوں خانہ کعبہ سے شروع کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام نے رکھی۔ آدم علیہ السلام نے؟ آدم علیہ السلام سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو وہ مکے میں تو نہیں آئے، جی وہ تو ہند، مطلب بعض لوگ کہتے ہیں سری لنکا، سری لنکا۔ تو ظاہر ہے اس وقت نہ سری لنکا تھا، نہ ہند تھا، نہ سندھ تھا، مطلب اس وقت تو خطہ عرض تھا، مطلب خطہ زمین عرض کا تھا۔ ایک۔ لیکن وہ اس مقام پر جسے مطلب ہم حجاز کہتے ہیں، یہاں تو آپ تشریف نہیں لائے، آپ تو وہاں اترے، تو پھر یہاں کیسے آئے آپ، کیسے؟ اور کیوں آئے؟ یہ بات تو عموماً لوگ نہیں جانتے کہ آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی اس کی۔ ہاں، سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد رکھی۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہاں سیدنا آدم علیہ السلام کو بھیجا کیوں گیا، جی کیوں؟ اس شہر میں ایسی کیا خاص بات ہے جس کی تیاریاں سیدنا آدم علیہ السلام کے آنے سے شروع ہو گئی؟ کیا خاص بات؟ تو ایک سوال تو ہے نا کہ بھئی آدم علیہ السلام تشریف تو وہاں لائے، آدم کی چوٹی سری تو اگر لنکا۔ کعبہ بنانا ہی مقصود تھا تو وہیں بنا دیا جاتا، یہاں کیوں؟ بات ہے نا، سوال بنتا ہے۔ اہم سوال۔ اور پھر جب سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے تو اس یہاں پر اماں حوا اور سیدنا آدم علیہ السلام کا جو ملاپ ہوا، جو ملاقات ہوئی، جی وہ ہوئی میدان عرفات میں۔ ہاں۔ وہاں ان کی دعا قبول ہوئی اور دونوں کی وہاں ملاقات ہوئی۔ وہ جبل رحمت وہاں موجود ہے جس سبحان مقام پر اللہ یہ واقعہ سبحان ہوا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس یاد میں 9 ذی الحج کو سارے عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کی وہاں آمد اور بی بی حوا سے ملاقات، حج کا دن ہے 9 ذی الحج، سبحان اللہ سبحان۔ انسانی فیملی کا آغاز ہے۔ اور اپنے پیاروں کی ان اداؤں کو اللہ نے نشانیاں بنائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آدم علیہ السلام وہاں سے پھر اس مقام پر جہاں کعبہ ہے یہاں تشریف لائے اور کعبے کی بنیاد رکھی۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اسی جبل ابی قبیس کے احاطے میں جی
جہاں پر زمزم ہے، جہاں پر کعبہ ہے، جی یہیں پہ آپ کی قبر مبارک، اسی پہاڑ میں اما حوا کی قبر بھی یہیں پر. بڑی اہم معلومات ہے. آپ اسے مطلب سرچ کر لیجئے گا کہ وہ یہیں پر تشریف لائے اس مقام پہ. اور پھر بعد میں یہاں ایک سلسلہ رہا، لیکن جب طوفان نوح آیا تو ساری چیزیں ختم ہو گئی. ختم ہو گئی. اور پھر ایک عرصے تک یہ جو بے آب و گیا ہے وہ اسی طرح رہا. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ بھی آپ دیکھیں کہ کہاں عراق ہے، بابل ہے، وہاں سے چلتے ہیں، اور مطلب ایک بڑا سفر ہے، شام ہے، اور ایک بہت طویل سفر ہے ان کی. اور ان کی حیات کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ کبھی نمرود کا مقابلہ کر رہے ہیں، کبھی کسی محاذ پہ ہیں، کبھی کسی محاذ پہ ہیں، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں. آگ میں ڈالے جا رہے ہیں. اور پھر جب سیدہ بی بی ہاجرہ سے آپ کا نکاح ہوا اور اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں، تو پھر رب کا حکم ہوا کہ انہیں اس مکان پر لے کر. اللہ اکبر. اب یہ بھی ایک بڑی مثالی فیملی ہے کہ جس کا قصہ بیان ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ یہاں تشریف لائے اور اس مقام پر کہ جہاں چاہے زمزم ہے، یعنی وہی جبل ابھی کویس کے دامن میں، اس مقام پہ اپنی گھر والی کو اور اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ کر واپس جا رہے. مطلب بے آب ہو گیا. بے آب ہو گیا. اور خاتون کون ہے؟ ایک شہزادی ہیں، سبحان اللہ. کوئی عام خاتون نہیں ہے. اور بیٹا کون ہے؟ ایک نبی زادہ ہے، سبحان اللہ. نبی کی اولاد ہیں، خود بھی نبی ہیں. عجیب داستان. اب آپ دیکھیے جب آپ جانے لگے تو ظاہر ہے ایک خاتون اکیلی ہیں اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کے، بار بار روکنا چاہ رہی ہیں. جب انہوں نے یہ پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے، آپ نے فرمایا. سبحان اللہ. پھر انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر مالک کا یہ حکم ہے تو پھر جو وہ آگ کو گلزار کر سکتا ہے. وہ کیسی فیملی ہے؟ مطلب یہ ایک بچہ ہے، اس کی نوجوان والدہ ہیں، اور اس کے والد ہیں، اور بے آب و گیا وادی ہے. اللہ کے ہر کام میں حکمتیں بھی ہیں. اور اس میں ایک ایسی خاتون کا قصہ ہے کہ جو ماں بھی ہے اور جو بیوی بھی ہے. سبحان اللہ سبحان ٹھیک اللہ. ہے. ایک ایسے فادر کا قصہ ہے کہ جو نبی بھی ہیں، جو باپ بھی ہیں، اور جو شوہر بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے بیٹے کا قصہ ہے کہ جو مطلب نبی بھی ہے اور بیٹا بھی ہے. سبحان اللہ. یعنی ایک ایسی مثالی فیملی کا ذکر ہے جو اس کو سمجھے بغیر ہم حج کا جو حقیقی لطف ہے وہ نہیں اٹھا سکتے. بڑی مطلب یہ پورا واقعہ جب تک ہماری نگاہوں میں نہ ہو کہ خالق کائنات اس حج میں ہمیں میسج کیا دینا چاہتا ہے. یہ آپ نے نئی بات کی کہ مثالی فیملی کا تعلق. سر ایک ایسی میں فیملی کہ آپ کو پوری دنیا میں ڈھونڈتے پھریں کہ جو اپنے رب کی رضا پر راضی ہے. بیٹا ہے تو وہ بھی راضی، والد ہے تو وہ بھی راضی ہے، اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک لبیک، دوسری بات نہیں ہے. اور جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو انہوں نے دعا کی، میں اپنی اس فیملی کو اس وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے مالک. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ساتھ میں کہا کہ تیرے گھر کے پڑوس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت تو گھر نہیں تھا، اس وقت تو کعبہ نہیں تھا، تو آپ فرما رہے ہیں میں تیرے گھر کے پڑوس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. جانتے تھے، نبی ہیں، جانتے ہیں قدرت کیا چاہتی ہے، کیا چاہ رہی ہے. جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ آتے رہے، اور جب وہ جوان ہوئے تو پھر حکم ہوا کہ کعبے کو تعمیر کرو. تو انہی بنیادوں پر جس پر آدم علیہ السلام نے کعبے کو بنایا تھا، دوبارہ انہی بنیادوں پر کعبے کی
تعمیر نو سبحان شروع اللہ۔ ہوئی، یعنی بنائے کعبہ جو ہے اسی پہ رکھی گئی جو بنیاد تھی اصل میں۔ جب کعبہ تعمیر ہو رہا ہے تو باپ بیٹا جو بیوی ہے سب مل کے کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ اور پہلے جب آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تو آپ کے ساتھ فرشتے بھی تھے، بی بی حوا بھی تھی، انہوں نے تعمیر کیا اسے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں دوبارہ تعمیر ہو رہی ہے، اور اسی جگہ کیوں بھائی؟ بابل میں اس وقت تو عراق ایک بڑا شہر تھا نا، جی نمرود کی حکومت تھی، مطلب سب کچھ تھا، نینوا ایک شہر تھا بڑا، مطلب ادھر مصر تھا، تو وہاں وہ ساری چیزیں تہذیبیں تھیں، ایک پوری آبادی تھی، انسانی آبادی۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں، تو یہاں کیوں؟ مطلب سوچنے کی بات ہے نا۔ آپ تجسس بڑھا رہے ہیں۔ دیکھیں، جب تک ہم ان باتوں کو ذہن میں اس کا پس منظر نہیں رکھیں گے، بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا، تو ہمیں وہ بات، وہ مزہ، وہ لذت کیسے لیں گے؟ جی ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کعبے کی تعمیر شروع ہو گئی۔ اب جب جیسے جیسے کعبے کی تعمیر مکمل ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ ایک مزدوری ملنے کا جب وقت آتا ہے، سبحان اللہ، تو آپ نے دعا کیا کی؟ جہاں آپ نے اور دعائیں فرمائی، وہاں ایک دعا بڑی قابل ذکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلموہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی دعا کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ میرے رب اس سونے محبوب کو میری ذریت میں شامل کر دے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو انہیں کتاب ہدایت کی تعلیم دے، حکمت سکھائے، اور انہیں ظاہر و باطن سے پاکیزہ بنا دے۔ بے شک تیری ہی ذات زبردست قدرت اور کامل حکمت والی ہے۔ اب حضور کی آمد کی دعا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان انہیں پتہ تھا نبی آخر الزماں آئیں گے، اور دعا کر رہے ہیں کہ جب کعبے کی تعمیر مکمل ہوئی تو اسی پتھر پر کھڑے ہو کے، جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبے کی تعمیر کی، اس پتھر پر کھڑے ہو کے یہ دعا کر رہے ہیں، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، منظر دیکھیے، کیا بات ہے، اجرت مانگی بھی تو کیا مانگی، کیا بات ہے، کیا اجرت خوب کہا ہے آپ نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیے کرم دیکھیے، یعنی جس پتھر پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اس پتھر کو کیا شرف ملا؟ اس پتھر کو یہ شرف ملا کہ وہ مقام ابراہیم، مطلب جسے آج ہم دیکھتے ہیں، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر پر آئے، اور اسے کعبے کے قریب ہی نصب کر دیا گیا، اور اسے مصلی بنایا گیا کہ جب تم کعبے کا طواف کر لو تو یہاں آ کے دوگانہ ادا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں تو صحیح ذرا اس منظر کو، کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کے آپ دعا فرما رہے ہیں، اللہ نے اس پتھر کو کیا مقام عطا فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اس پتھر کو نسبت ہو گئی۔ یہ جو عاشق کہتے ہیں تیرے قدموں کی خاک ہو جاؤں، کسی نبی کے قدموں میں آ جانا سبحان اللہ، کتنے بڑے شرف کی واہ بات۔ واہ واہ واہ۔ اسی لیے تو کہا کہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو قدموں میں آنا بڑے شرف کی بات ہے۔ فرش راہ، نالین شریف کا کانسیپٹ آج بڑا کلیئر ہوا ہے۔ اور اس شاخ کے ہاں جو نقش نالین پاک ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں جو پتھر آئے، اس کو یہ شرف اور مقام حاصل ہو جائے، جن کے لیے دعا کر رہے ہیں، جن کی آمد کی، واہ واہ واہ، اور وہ نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو رسولوں کے بھی امام ہیں، سبحان اللہ، تو ان کے قدموں کے نیچے جو نالین ہے، سبحان اللہ، جو خاک ہے، اس کا مقام کیا ہو۔ اسی لیے تو اشاق کہتے ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، سبحان اللہ، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو قدموں تک آنا، یہ بڑے راز کی بات ہے۔
واہ، کسی کے لیے اپنے پلکیں بچھانا، کسی کی راہ گزر میں مطلب بچھ جانا، خاک ہو جانا. تو یہ جو عشاق جو ذکر کرتے ہیں وہ ایسے نہیں کرتے، وہ ان کی نظروں کے سامنے جو ہے وہ مقام ابراہیم ہوتا ہے. سبحان وہ اللہ سبحان. وہ پتھر ان کی نگاہوں میں ہوتا ہے. میرے خیال سے یہ جو بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے، یہ بھی یہیں سے. بزرگوں کی جوتیاں ہوں یا ماں باپ کی جوتیاں ہوں، جو بھی جوتیاں سیدھی کرتا ہے اس کے کام سیدھے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. یا اللہ کے گھر آنے والے مسجد میں جو نمازی ہیں ان کی جوتیاں آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا نماز پڑھ کے نکلیں تو کبھی جوتے جو ہے وہ سیدھے ہو کے رکھے ہوئے ہوتے. جی جی جی. تو جس کو یہ راز پتہ ہوتا ہے وہ سب کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے. اس کو پتہ ان میں کوئی تو اللہ کا پیارا ہوگا. سبحان اللہ سبحان. میں اس کے جوتے سیدھے کر رہا ہوں، رب میرے کام سیدھے کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیے کہ وہ پتھر کو شرف حاصل ہوا. جی. آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے اور اس مقام پر آئے تو ان کا دل چاہا کہ وہ جو جنت میں بولی سنتے تھے، فرشتوں کی جو صدائیں تھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اب وہ اس آواز کو مس کرتے تھے. تو وہ آوازیں رب نے سنا دیں. فرشتے طواف کرتے تھے. اور یہ کعبہ بھی وہی بیت المعمور کے نیچے ہے. سبحان اللہ. اور آج دیکھیں کہ کہاں کہاں وہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کھڑے ہو کے صدا لگائی، آج دیکھیں صدیاں گزر گئیں اور اپنے پیاروں کی اس یاد کو اللہ نے مطلب باقی رکھا. اور کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں اور طواف کر دیوانہ وار طواف کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے شمع کے گرد پروانے گھومتے ہیں نا، ایسے ہی کعبے کے گرد جو ہے وہ دیوانے گھوم رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر آپ آئیں جو مینا ہے یا عرفات کا میدان ہے، وہ بھی سیدنا آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا ذکر کیا. مزدلفہ جہاں رات گزارتے ہیں، میرے سرکار نے وہاں رات گزاری، وہاں نمازیں ملا کے پڑھیں. تو وہ حضور کی ادا ہے، حضور کی سنت ہے، اور وہاں رات گزارنا ہے. سبحان اللہ سبحان. اور یہ جو کنکریاں ہم مارتے ہیں، جی تو یہ کنکریاں کیا ہیں؟ کبھی ہم اس پہ تو غور کریں. جی. کنکریاں کیا ہیں؟ کہ جہاں جہاں شیطان نے اس سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو مطلب بہکانا چاہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں تمہارے والد، تمہیں تو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے. تو کہا جب اللہ کا حکم ہے، رب راضی تو پھر سب راضی. سبحان اللہ سبحان. تو اب ان مقامات پر جو ہے کنکریاں ماری جاتی. جی. کوئی فزیکل تو ہمیں نظر نہیں آتا نا، ایک پتھر ہی ہے جس کو ہم مارتے ہیں، لیکن وہ یاد ہے. اس یاد میں بعض احادیث میں ہے کہ شیطان کو لا کے باندھا جاتا ہے، لیکن وہ ان پیاروں کی اداؤں کا نام ہے. یہ جو صفا و مروہ کی صحیح ہے، کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ بھائی اللہ کی پیاری بندی بی بی ہاجرہ دوڑی پانی کی تلاش میں، کبھی صفا سے مروہ، کبھی مروہ سے صفا، وہ پانی کی تلاش میں. تو اللہ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے پانی کا چشمہ جاری کیا. سبحان اللہ. لیکن وہ جو دوڑنا تھا ان کا، اپنی پیاری بندی کا جو اللہ کے حکم پر راضی تھی، اس ادا کو تا قیامت اللہ نے جاری کر دی. اب کیوں ہمارے لیے اس میں کیا مطلب؟ ہم جاتے ہیں، ہمیں بلایا جاتا ہے وہاں پر کہ اپنا مال خرچ کریں، تو ہم وہاں کیا دیکھنے جاتے ہیں؟ دیکھیں اس پورے واقعے میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو میرے پیاروں نے میرے نام پر سب کچھ قربان کیا. گھر کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، جان کی قربانی مانگی تو جان کی قربانی. تم جو آئے ہو یہاں پر حج کرنے، جی، تو تمہارے ذہن میں بھی یہ سارا واقعہ، تم آ کے ان نشانیوں کو دیکھو جسے میں شعائر اللہ کہہ رہا ہوں کہ میری نشانیاں ہیں. تو نشانیاں ہیں کیا؟ کس چیز کی نشانی ہے؟ جی. تو وہ سارے واقعات تمہارے ذہنوں میں ہوں، تاکہ جب تم طواف کر رہے ہو تو تمہیں پتہ ہو کہ طواف یہ گھر کیسے تعمیر ہوا، جی. میرے پیاروں نے اسے کیسے تیار کیا. اور یہ تم دوڑتے ہو تو دیکھو میری نیک بندی یہاں کیسے دوڑی. تمہارے ذہن میں وہ پورا منظر ہونا چاہیے.
تم عرفات کے میدان میں آتے ہو تو آؤ اور دیکھو کہ وہاں پر میں نے آدم کی دعا قبول کی. تم آ کے دعائیں مانگو, تمہیں یاد آئے وہ سارا واقعہ منظر یاد ہو. میرے محبوب نے یہاں رات گزاری مزدلفہ میں, تم بھی کھلے آسمان کے نیچے رات گزارو تاکہ محبوب کی اس ادا کو ادا کرو. کہیں آدم علیہ السلام کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے, کہیں ابراہیم علیہ السلام کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے, کہیں اسماعیل علیہ السلام کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے, کہیں میرے آقا کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں بی بی ہاجرہ کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے. تو پورا حج ہے کیا؟ نسبتوں کی بہاریں ہیں, واہ 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 واہ. پیاروں کی یادیں ہیں. جو اللہ کے لیے قربانی دے, اللہ اس کی قربانی کو, اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. واہ, یہ میسج ہے. یہ میسیج ہے کہ تم میرے تو بن کے دیکھو, سارا جہاں تمہارا نہ کر دوں تو پھر کہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. تم میرے لیے تو کچھ چھوڑ کے دیکھو, واہ واہ واہ. سب کچھ تمہارے قدموں میں نہ لا کے ڈال دوں تو پھر کہنا. آپ اس کے اندر آپ دیکھیں نا, اس طرف تو آئیں کہ یہ کعبہ جسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ, اللہ کا گھر, جی تمثیل کے طور پہ بتاتے ہیں. رب رہتا تو نہیں ہے, وہ تو زمین و آسمان کا نور ہے, لیکن اس نے اس کو اپنا گھر کہا بیت اللہ. اللہ ہی کا گھر بننا تھا تو کسی ایسی لوکیشن پہ ہوتا کہ جہاں کا ویدر اچھا ہوتا, جہاں برف باری ہوتی, جہاں مطلب لوگ ویکیشن کے لیے لوگ گھومنے جاتے ہیں, کوئی ایسی وادی تو ہو. بھئی آج مثال کے طور پہ سوئٹزرلینڈ کو ہم سمجھتے ہیں بہت اچھی جگہ ہے, سینٹرل ایشیا میں اتنی خوبصورت جگہ ہیں, فلاں جگہ ہے, کوئی کیپ ٹاؤن کو کہتا ہے, کوئی فلاں کو کہتا ہے, کوئی نیوزی لینڈ کو کہتا ہے. تو بھائی کعبہ وہاں کیوں نہیں ہے؟ جیسے ابرہا نے مطلب صنعاء میں, مطلب یمن میں کعبہ, اب ایک کعبہ نما عمارت بنا دی, کہا یہاں آؤ تم, میں نے یہ گرجا بنایا, یہ اس سے زیادہ اچھا ہے, یہ دیکھو کتنا اچھا یہاں کا ویدر ہے, تم اس گرمی میں کیوں جاتے ہو؟ تو کعبے کو وہاں کیوں بنایا گیا؟ کیوں بنایا گیا؟ آپ دیکھیں, کیا وجہ ہے, کیا راز ہے؟ ایک تو رب یہ چاہتا ہے کہ دیکھو یہاں تم آؤ تو برف باری کے لیے نہ آؤ, یہاں تم سبزے کے لیے نہ آؤ, واہ, یہاں تم ویدر کے لیے نہ آؤ, یہاں اگر آنا ہے تو میرے اور میرے محبوب کے لیے آؤ. سبحان اللہ سبحان. فقط میرے لیے آؤ, کسی اور پرپس کے لیے نہ آؤ. اور جو اللہ کے پیارے ہیں وہ اللہ کے لیے جاتے ہیں, لبیک کہتے ہوئے پہنچتے ہیں وہاں پہ دیوانہ وار, 2 چادروں میں پہنچتے ہیں. دوسرا, اس شہر کو بنانا تھا کیونکہ یہاں اللہ کے محبوب نے آنا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جبل ابی قبیس کے دامن میں ہی بی بی آمنہ کا گھر ہے آج بھی, آپ کا گھر بھی اسی جگہ پر ہے, اسی کے دامن میں. ولادت گاہ آپ جا کے دیکھیں کس مقام پہ, اسی پہاڑ کے آتے, اسی وادی میں. تو محبوب خدا نے یہاں آنا تھا, اسی لیے اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد سبحان اللہ وانت حل بہذا البلد. محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم. کیوں شہر مکہ کی؟ کہ یہاں پہ کیا صفا و مروہ ہے, یہاں مزدلفہ ہے, یہاں پہ مقام ابراہیم ہے. ہاں ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن جواب اللہ نے خود دیا وانت حل بہذا البلد. سبحان اللہ سبحان. اس لیے کہ محبوب تیرے قدموں کی نسبت ہے اس شہر کے ساتھ, تم ان گلیوں میں چلتے پھرتے ہو. تو محبوب خدا نے آنا تھا یہاں پہ. آدم علیہ السلام سے لے کر یہ آدم علیہ السلام سے تیاریاں شروع ہوئیں, آج بھی جاری ہیں, آج بھی میلہ لگا ہوا ہے. وہ وادی جہاں کوئی پھل نہیں ہوتا تھا, آج دنیا کا ہر پھل موجود ہے. وہ وادی جہاں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہوتی تھی, جہاں آبادی نہیں ہوتی تھی, اب وہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. دیوانہ وار. تو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرے پیاروں کی اداؤں کو تم سمجھو, جو میرا ہو جائے گا اس کا ذکر بھی باقی رہے گا, سبحان اللہ, یاد بھی باقی رہے گا, جاویدہ ہو جائے گا. اور ابراہیم علیہ السلام نے کیوں دعا کی؟ آج دیکھیں نا, جب بھی ہم درود پڑھتے ہیں تو آل ابراہیم پر بھی درود پڑھتے ہیں, آل محمد کے ساتھ ساتھ آل ابراہیم پر بھی. سبحان اللہ. جبکہ آل ابراہیم میں آل محمد شامل ہیں, لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان. اور دوسری بات علی بھائی یہ جی کہ خاص میسیج ہے آج کا, اور وہ یہ ہے کہ دیکھو تم 2 چادریں پہنتے ہو,
اور گھر سے جاتے ہو، جی تو کبھی زندگی میں تم نے جب حج کا ارادہ کیا ہی ہے تو یہ سوچ کے ایک دفعہ جاؤ کہ دیکھو یہ 2 چادریں ہیں، جب میرے جانے کا دنیا سے وقت آئے گا جب بھی 2 چادریں ہوں گی، سبحان اللہ. اسی طرح سب کو چھوڑ کے جانا ہوگا. نہ کوئی جبہ و دستار ہے، نہ کوئی اور لباس ہے. 2 چادریں مردے کو بھی پہنائی جاتی ہیں کفن کی، 2 چادریں حاجی بھی پہنتا ہے بغیر سلی ہوئی. اور تم آ رہے ہو تو ایک دفعہ یہ ٹریننگ بھی کروائی جا رہی ہے کہ مرنے سے پہلے موتو قبل انتا موت، سبحان اللہ. مرنے سے پہلے ایک دفعہ مر کے دیکھو. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو ایام ہیں جو حج کے جو 5 دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں تمہیں کوئی اور خیال نہ رہے، نہ تمہیں کسی سے لڑائی کرنی ہے، نہ تمہیں کوئی جنسی کوئی خواہش ہو، نہ کوئی اس طرح کا تعلق رکھنا ہے، نہ تم نے کوئی شکار کھیلنا ہے، نہ تم نے کسی سے لڑنا بھیڑنا ہے. تم فقط دیوانے بن کر آ جاؤ، سب چھوڑ کر آ جاؤ. دیوانے بن کر. لباس دیوانوں والا ہے نا، دیوانگی ہے یہ. واہ اس واہ. کو تم مجبور ہو کے نہ پہنو، اس کو ذرا مسرور ہو کے پہنو. تو کوئی بڑے عہدے والا آدمی ہو، بڑا افسر ہو، بادشاہ، اس کے لیے کوئی رعایت ہے لباس کے لیے؟ ایک پروٹوکول، ایک یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب تم جاؤ گے چاہے تمہارا کتنا بڑا عہدہ ہو، یہ سارے وزٹنگ کارڈ تو یہیں تک ہے نا. وہاں آؤ تو سب، حتیٰ کہ وہ جو بڑی دستار ہے وہ بھی اتار کے آؤ. اللہ. یہ نہیں کہ تم کہیں اور سو گے، نہیں، یہیں کھلے آسمان کے نیچے مزدلفہ میں رات گزارو گے، یہیں گزارو گے. میرے پیاروں کی اداؤں کو آ کر دیکھو، اسی طرح گزارو. یہاں امیر بن کے نہ آؤ، یا فقیر بن کے آؤ، یا سوالی بن کے آؤ، رب سے مانگنے کے لیے آؤ. سبحان اللہ. آنسوؤں کی، محبتوں کی، درودوں کی سوغات لے کر آؤ، بھر بھر کے یہاں سے خیرات لے کے جاؤ. تو قبلہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو حج کا جس اہم پہلو کی طرف آپ نے نشاندہی فرمائی ہے، ایک دنیا جاتی ہے، لاکھوں کروڑوں مسلمان، لاکھوں مسلمان حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو وہ میسج کیا آپ کنسیو کرتے ہیں؟ دیکھیں کرنا تو یہی چاہیے. کرنے والے تو بڑی بڑی انہوں نے تاریخ رقم کر دی. عشق و محبت کی داستانیں جو بعد والے ہیں انہوں نے بھی رقم کی، ان اداؤں کو زندہ رکھا. ایسے ایسے عشاق کے واقعات ہیں حج کے کہ آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں. اور جو آج کے دور میں بھی میں سمجھتا ہوں کم از کم یہ تو آپ کو پتہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں کیا ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی، بی بی ہاجرہ کی قربانیاں کیا ہیں. اور شاید میں اب آپ کے لیے بھی اور شاید سننے والوں کے لیے بھی نئی بات ہو کہ سیدنا اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کا جو مزار ہے وہ بھی حتیم کے اندر ہی ہے. اچھا. ہاں، جو بیت اللہ شریف کا احاطہ جو ہے، ایک تو بیت اللہ کی عمارت ہے، اس کے ساتھ ایک حتیم یوں بنا ہوا ہے نا. وہ جو حتیم ہے وہ بھی کعبے کا حصہ ہے. وہ اصل عمارت جو ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی اس میں حتیم بی بھی بی شامل ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار شریف اسی کے اندر ہے. اندر ہے. پہلے کسی دور میں تو نشانی بھی لگی ہوتی تھی وہاں پہ، بڑی اہم بات ہے. بلکہ کئی انبیاء کے مزارات ہیں وہاں پہ مطاف میں. ظاہر ہے کہ ایک زمانے بیت گئے ہیں تو کئی ادوار گزرے ہیں اور کعبے کی تعمیر بھی کئی دفعہ ہوئی ہے. تو ابھی بھی جب آپ جائیں گے وہاں آپ کو تعمیرات اور توسیع چل رہی ہوتی ہے. تو لیکن وہاں، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ حتیم کو الگ سے کیوں چھوڑا گیا ہے. کیوں چھوڑا گیا ہے؟ دیکھیں نا، جو ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی اس میں حتیم بھی شامل تھا، لیکن بعد میں جب تعمیر ہوئی تو اس میں حتیم کو الگ سے ایک باؤنڈری بنا کے چھوڑ دیا گیا. لیکن کعبہ جو ہے وہ اسکوائر میں بنا ہوا ہے. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ بھی حضور کے حیات مبارکہ میں ہی کعبے کی تعمیر ہوئی اور اس کو چھوڑ دیا گیا.
تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ بھی ہے کہ جس نے حتیم میں نماز ادا کی اس نے عین کعبے کے اندر نماز ادا کی. سبحان تو اب تو کعبہ کھلتا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کے لیے، بڑے بڑے عمرہ کے لیے، تو سرکار نے ہم فقیروں کے لیے بھی سبحان اللہ. کرم فرمایا کہ مجھے الحمدللہ کئی مرتبہ حتیم کعبہ میں ماشاء اللہ. نماز ادا کرنے کا، نفل پڑھنے کا موقع ملا، الحمدللہ بارہا موقع ملا. اب تو خیر تھوڑا سختی زیادہ ہے، لیکن شروع میں جب ہم جاتے تھے تو اس وقت تو بہت زیادہ، بلکہ کئی گھنٹے آپ اندر بیٹھے رہیں تو کوئی منع نہیں کرتا تھا. تو یہ کرم ہے غلاموں پر، یہ ساری نسبتوں کی بہاریں، نسبتوں کی باہر ہیں. نسبتوں کی بہاریں، اور یہ عشق و محبت کی لازوال داستان ہے. حج تو عشاق اگر عاشقوں کی طرح حج کریں گے، ایک ایک جگہ پر جا کر اس کو سمجھیں گے، اس کے پیچھے جو واقعہ ہے اس کو ذہن میں لائیں گے، تو آپ کو وہاں کی گرمی، وہاں کی مطلب کسی کا شور شرابہ، کوئی چیز آپ کو تنگ نہیں کرے گی. کہ جب انہوں نے، انبیاء نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں، تو اگر آج صرف 4-5 دن، اب تو ٹھنڈے اے سی ہیں، ٹھنڈا ماحول ہے، مطلب، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر حج کے دوران آپ کو کسی کی خدمت کا موقع مل جائے تو اس موقع کو ضائع نہ کریں. یہ مقبول حج کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کو کسی کی خدمت کی سعادت مل جائے. سبحان اللہ. سبحان. کسی کے لیے آپ آسانی پیدا کر دیں. اب تو جتنی سہولتیں ہیں میں دیکھتا ہوں لوگ پھر بھی شکوے شکایات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. ارے بھائی، تمہیں بلا لیا گیا، یہ کیا کم ہے؟ کبھی جھوم کر جاؤ، ذرا اس سارے معاملے کو ذہن میں رکھ کے حج کرو، پھر دیکھو کہ کیسی برکتیں ملتی. اثر حاجی حج پر جا رہا ہے، ظاہر تربیتی نشستیں وغیرہ ہوتی ہے جس میں اراکین حج کے حوالے سے تربیت دی جاتی ہے، اس پر تو ہم بات نہیں کرتے، لیکن صوفی کیا تربیت کرنا چاہتا ہے؟ صوفی کا ایک ہی ہے کہ موتو قبل ان تموت. اس سفر کو زندگی کا آخری سفر سمجھ کے ایک دفعہ حج کرو تو اسی انداز سے کرو، معافی تلافی کر کے ایک دفعہ دنیا چھوڑ کے دیکھو. لائف میں یہ موقع ملا ہے تو اس کو غنیمت جانو. کیا پتہ زندگی میں دوبارہ حج کا موقع ملے نہ ملے. اور جس نے حج کیا اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ گویا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا، یعنی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو موقع مل رہا ہے تو ایک دفعہ اپنی زندگی کو، مطلب یہ دعا کر کے جاؤ کہ پوری زندگی آپ کی چینج ہو جائے، ایک تبدیلی آ جائے تمہارے اندر، ایک عشق کا ایک رنگ آئے تمہاری اداؤں میں، تمہاری گفتگو میں، تمہاری عبادات میں، تمہارے ہر معاملے میں. سبحان اللہ. ثقیب اللہ، آپ نے آغاز میں مثالی فیملی کا ذکر کیا تھا، تو حج کی روشنی میں ایک مثالی فیملی آج کے دور کے حساب سے کیسی ہونی چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت بھائی. تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اقبال نے بھی کہا نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. سبحان اللہ. والد تو اس وقت موجود نہیں تھے وہاں تو چھوڑ کے چلے گئے، تو آداب فرزندی کس نے سکھائے؟ سوال اٹھایا. سوال ہے نا، کس نے سکھائے؟ دیکھیں ماں کو، دیکھیں کیسی ماں ہے، شوہر کی کیسی اطاعت گزار ہے، واہ واہ واہ. وفا شعار ہیں. اس وادی کے اندر بھی اپنی عزت اور عصمت کے ساتھ ساتھ بیٹے کی تربیت کا کیسا اہتمام کیا. یہ نہیں کہا کہ تمہارا والد تو دیکھو تمہیں چھوڑ کے چلا گیا ہے. اور اتنے سال کے بعد جب والد آ رہے ہیں تو کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں. اور بچہ کہتا ہے آپ کو جو حکم ملا ہے سر تسلیم خم ہے. تو یہ جو باتیں ہیں، یہ اچھی اور مثالی فیملی اسی صورت بن سکتی ہے. ماں اگر باپ کی غیر موجودگی میں بچے کی تربیت بھی کرے اور باپ کی محبت بھی ڈالے، باپ کی محبت بھی ڈالے، یہ بڑا دیکھیں نا یہاں تو خلا ہے. مطلب کیوں آج ہماری سوسائٹی میں کیوں طلاقیں بڑھ رہی ہیں، کیوں اب ڈیورس کے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، کیوں یہ ساری چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں؟ سب کچھ ہوتا ہے، 99 چیزیں ہوتی ہیں، کوئی ایک چیز مس ہوتی ہے، اسی پر ہی پورا
جو ہے وہ گھر کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ ویسے جو صحیح فیملیاں چل بھی رہی ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ تمہارا باپ یوں ہے، تمہارا باپ یوں ہے، یہ دیکھیں ابھی آپ دیکھیے گا کہ جب قربانی کا ٹائم آئے گا نا تو ہر فیملی مطلب قربانی میں لگ جائے گی سب کچھ، لیکن قربانی کے فلسفے کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں نا جی کہ یہ ایک باپ بیٹے کی قربانی پیش کر رہا ہے اور ماں کو پتہ ہے، اللہ اکبر، لیکن وہ صابرہ، وہ اللہ کی رضا پر راضی ہونے والی خاتون، وہ شوہر کے لیے ایک شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور بیٹا بھی وہ کہ جو بڑی دعاؤں کے بعد آیا، اس لخت جگر کی قربانی۔ ویسے بڑا آپ نے ایک اہم زاویہ اٹھایا ہے، بیان کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں حج اور قربانی کے واقعات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ایک عورت کے طور پر، ایک ماں کے طور پر بی بی ہاجرہ کا جو عظیم لازوال کردار ہے، کتنی بڑی قربانی ہے کہ ایسی جگہ پر زندگی گزاری انہوں نے، مطلب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وہ بے آب و گیا وادی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، مطلب اس خاتون کی وہ قربانی ہے کہ آج بھی جو حج پہ جاتا ہے، جو عمرے پہ جاتا ہے، وہ وہاں دوڑ رہا ہے۔ سبحان اللہ نے اس کو اپنی نشانی کہا، اللہ، یہ اس صابرہ خاتون کو صلہ ملا سبحان اللہ، تا قیامت ان کا نام باقی۔ تو تھوڑی سی زندگی ہے، یہ حج، یہ قربانی ہمیں یہی سکھا، یہ چند دن کی زندگی ہے یار، کیا تم صبر کے ساتھ اللہ کی رضا پہ راضی ہو کے اس کو نہیں گزار سکتے؟ چپ رہسیں تا موتی مل سبحان سن، اللہ، سبحان چپ رہسیں تا موتی مل سے، موتی مل سن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلا مانگے رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر بہت ہی شاندار کارآمد، اور میں خصوصی طور پر کہنا چاہوں گا کہ عاشقانہ گفتگو فرمائی آپ نے، دل سرشار ہو گیا۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی، امید واثق ہے کہ یہ گفتگو آپ کے لیے بہت کارآمد اور مؤثر ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور ہم سب کے گھروں میں ایک اچھا انقلاب آئے گا۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں خصوصی طور پر بی بی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کردار پر، ان کے اسوہ پر عمل کرنے کی کوشش ضرور کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت جلد زندگی بخیر، آئندہ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔